اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقول، کہے، التی، وہ بات ہی احسن جو سب سے اچھی ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، ینزغ، پھوٹ ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان، ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدوا، دشمن، مبینا، واضح۔ ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بکم، تمہیں، ان یشاء، اگر وہ رب چاہے، یرحمکم، تم پر رحم کر دے، او یا ان یشاء، اگر وہ چاہے تو یعذبکم، تو عذاب دے تمہیں۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، علیہم، ان پر، وکیلا، وکیل۔ وربک، اور آپ کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، ان کو، ان مخلوقات کو، فی السماوات، جو آسمان میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے۔ ولقد، اور تحقیق، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعض النبیین، بعض پیغمبروں کو، علی بعض، بعض پر، وآتینا، اور ہم نے دی تھی، داود کو، زبورا، زبور۔ قل، آپ کہہ دیجیے، ادعوا الذین، تم پکارو ان کو، زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، من دونہ، اللہ کے نیچے، فلا یملکون، بس نہیں وہ مالک، کشف الضر، تکلیف ہٹانے کے، عنکم، تم سے، ولا تحویل، اور نہ اس تکلیف کو پھیرنے کے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یدعون، جن کو پکارتے ہیں، وہ، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، وسیلہ، ایہم، کہ کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے رب کے، ویرجون، اور امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، ویخافون، اور ڈرتے ہیں، عذاب، اس کے عذاب سے۔ ان، بے شک، عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب، کان، ہے، ایسا، محذوراً، کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قریہ، وَإِن، اور نہیں ہے، من قریۃ، کوئی بستی، الا، مگر، نحن، ہم، مہلکوہا، اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او یا معذبوہا، ہم اسے عذاب دینے والے، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ کان ذلک، ہے یہ، فی الکتاب، کتاب مسطورا، لکھا ہوا۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہے ہمیں، ان نرسل، یہ کہ بھیجتے ہم، بالآیات، نشانی، الا، مگر، ان، اس بات نے، کذب، کہ جھٹلایا تھا، بہا، ان نشانی کو، الاولون، پہلے لوگوں نے، وآتینا، اور دی تھے ہم نے، ثمود، قوم ثمود کو، الناقۃ، اونٹنی، مبصرۃ، روشن، فظلموا، بس انہوں نے ظلم کیا، بہا، اس پر۔ وما نرسل، اور ہم نہیں بھیجتے، بالآیات، نشانی، الا، مگر، تخویفاً، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، ہم نے کہا، لَكَ، آپ سے، اِنَّ، بے شک،
ربک آپ کے رب نے احاطہ گھیرا ہوا ہے بالناس لوگوں کو، وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا تھا الرؤیا وہ دکھاوا، التی وہ اریناک جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا مگر فتنۃ للناس آزمائش لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ اور لعنت والا درخت بھی فی القرآن قرآن، ونخوفہم اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما یزیدہم بس نہیں بڑھاتا ان کو، الا مگر طغیانا کبیرا سرکشی بڑی۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے، فسجدوا بس سجدہ کہ انہوں نے الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، قال اس نے کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں گا لمن اس مخلوق کے لیے خلقتا جس کو آپ نے پیدا کیا ہے طینا گارے سے، قال وہ کہنے لگا اور تک بتاؤ مجھے ھذا الذی یہ مخلوق کرمتا جس کو آپ نے عزت دی علیہ مجھ پر، لئن اگر اخرتنی آپ نے مجھے مؤخر کیا الی یوم القیامت قیامت کے دن تک لاحتنکن تو میں ضرور بضرور غالب آؤں گا ذریتہ اس کی اولاد پر الا قلیلا مگر تھوڑے سے چھوڑ کر۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب جاؤ تم، فمن بس جو تبعہ کا پیروی کرے تیری منہم ان میں سے، فإن بس بے شک جہنم جہنم جزاؤکم بدلہ ہے تمہارا، جزاء موفورا بدلہ پورا پورا، واستفزز اور قدم اکھاڑو من استطاع جس کی تم اکھاڑ سکتے ہو، منہم ان میں سے بصوت کا اپنی آواز کے ساتھ، واجلب اور کھینچ لاؤ علیہم ان پر بخیل کا اپنا سوار لشکر، ورجل کر اپنا پیدل لشکر، وشارکہم اور شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ فی الاموال مال میں، والاولاد اور اولاد میں، وعدہم اور ان کے ساتھ وعدہ کر، وما یعدہم اور نہیں وعدہ ان کے ساتھ کرتا الشیطان شیطان الا غرورا مگر دھوکے کا، ان بے شک عبادی میرے بندے جو ہیں لیس نہیں ہے اللہ کا تجھ پر علیہم ان پر تیرے لیے علیہم ان پر سلطان زور، وکفا اور کافی ہے بربک کا آپ کا رب وکیلا وکیل، ربکم الذی رب تمہارا وہ ہے یسجی جو چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلک کشتیاں فی البحر دریا میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضل اس کا فضل، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کان ہے بکم تم پر رحیما مہربان، وَإِذَا اور جب مس پہنچے کم تمہیں الضر و تکلیف فی البحر دریا میں، ضل تو کھو جاتا ہے من وہ جن کو تدعون تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر صرف اللہ، فلما بس جب نجاکم وہ تمہیں نجات دیتا ہے الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم منہ موڑ لیتے ہو، وکان اور ہے الانسان انسان کفورا ناشکرا، افا امن کیا بس تم امن ہو گئے اس بات سے ان یخسف یہ کہ وہ دھنسا دے تم کو، ٹھیک ہے، ان یخسف بکم تمہیں دھنسا دے جانب البر خشکی کی جانب میں، او یا یرسلا بھیج دے علیکم تم پر حاصبا ایسی آندھی جس میں کنکریاں ہو مٹی ہو اور کنکریاں ہو، ثم پھر لا تجدو تم نہ پاؤ لکم ہمارے لیے
سننا پو لکم اپنے لیے وکیلاً کوئی وکیل، اب یا امین تم کیا تم امن میں ہوگا اس بات سے ان یعیدکم کہ وہ لٹا دے تم کو فیہ اس میں تارۃ اخری دوسری دفعہ، فیرسل بس بھیجے تم پر، فیرسل بھیج علیکم تم پر قاصفا من الریح ایک تیز ہوا، گونجدار ہوا، فیغرقکم بس پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم بس اس نے شکر کی جو تم نے کی ہے، ثم پھر لا تجدو تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے علینا ہم پر بھی اس کے ساتھ تبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا، مطالبہ کرنے والا، وَلَقَدْ اور تحقیق کرمنا ہم نے عزت دی ہے بنی آدم انسان کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سوار کیا فی البر خشکی میں، والبحر تری میں، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق دیا من الطیبات پاکیزہ، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت دی علی کثیر ممن خلقنا بہت سارے اس مخلوق پر جو ہم نے پیدا کیا، تفضیلاً اچھی طرح فضیلت دینا۔ اچھا جی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ وہ بات کرے وہ جو سب سے اچھی ہے، اچھی بات کرے، یعنی کافروں کے ساتھ بھی جو بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں کریں۔ ظاہر ہے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، مفتری ہے، اپنی طرف سے قرآن گھڑتا ہے وغیرہ ذالک کا، یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ تو اس سے طبی طور پر مسلمانوں کو ناگواری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہتے بات کرنی اچھے انداز سے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تم بھی جذبات میں آ جاؤ، تم بھی کہہ دو تم ایسے ہو تم ویسے ہو، نہیں، یہ نہیں۔ مسلمان جذبات میں نہیں آتا کبھی، مسلمان جو ہے نا وہ ٹھنڈے مزاج سے، اچھے انداز سے، شریر کی حدود کے اندر رہتے ہوئے بات کرتا ہے۔ تو فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بات کی ہے تو مسلمانوں کو غصہ دلائیں گے، دوسری فریق کو غصہ دلائے گا کہ تم بھی کہہ دو تم ایسی بات کرو، اس نے اگر ایک سنائی ہے تم 10 سناؤ، اس نے ایک غلط بات کی ہے تم 10 کرو۔ شیطان تو یہ کام کرتا ہے۔ تو فرمایا شیطان کی بات نہیں مانی۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو ہے انسان کا واضح دشمن۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے بہت اللہ والے تھے، وہ ایک دفعہ دیوار کے سائے میں سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ دوپہر کو جو سوتے ہیں نا قیلولہ، وہ کر رہے ہیں۔ قیلولہ کرنا یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، اور قیلولہ بہت فائدہ ہے قیلولے کا، تو قیلولہ کیا کرو ضرور۔ تو فوراً کسی نے اس کو اٹھایا، اٹھ جاؤ اٹھو جلدی کر، اٹھ کے سائڈ پہ ہو کے دیوار گر گئی۔ تو بزرگ کہنے لگے بتاؤ تم کون ہو؟ تم تو میرے بڑے خیر خواہ ہو، تم نے خیر خواہی کی۔
تو وہ کہنے لگے اس کو چھوڑ دو، میں کون؟ بس میں نے خیر خواہی کی نا آپ کے ساتھ، بس میں نے تو اللہ کے رضا کے لیے نہیں کی، اللہ کے رضا کے لیے کام کیے، آپ کو کیوں بتاؤں میں کون؟ وہ بزرگ کہنے کہ نہیں آپ بتائیں کون ہے۔ اس نے کہا بتاؤ میں کون؟ میں کہا تو اس نے کہا میں شیطان۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ کیوں خیر خواہی کی؟ میں نے تو کبھی تیری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا میں نے اس لیے کی کہ اگر آپ اس کے نیچے گر جاتے تو شہید ہو جاتے آپ، تو میں نہیں چاہتا تجھے شہادت کا درجہ ملے، تو میرا دشمن ہے، تجھے شہادت کا درجہ کیوں دوں؟ تو شیطان دشمن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بازار کوئی نئے کام بھی کرے گا نا، اس میں بھی اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوگی، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا واقعہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، اگر چاہے تو تم پر مہربانی کر دے اور چاہے تمہیں عذاب دے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتے ہیں ان مخلوقات کو بھی جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہیں۔ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، فضیلت تو ثابت ہے، اس آیت میں بھی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس طرح تیسرے پارے کے شروع میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے اونچا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح۔ لیکن ہم سب پر ایمان لائیں گے، ہم جو ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان ان سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور زبور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام نے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر، زبور کا ذکر یہاں پر خاص طور پر کیوں کیا؟ اس لیے کہ زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اس کا ذکر کہ جو ہے نا ہماری امت جو ہے نا وہ زمین کی خلیفہی امت بنے گی، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہ زبور میں لکھ کے وہ ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک لوگ بنیں گے، مراد یہاں پر امت محمدی ہے۔ تو چونکہ اس کا ذکر موجود ہے اس میں، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زبور کا ذکر کیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرما تم پکارو ان کو جن کے بارے میں تم نے گمان کیا اللہ کے نیچے، نہیں ہو تم سے کسی چیز کو دور کر سکتے اور نہ پھیر سکتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ، اس کا شان نزول یہ ہے، مشرکین مکہ جو ہے نا یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جنگل سا تھا، وجہ تو اس میں جنات وغیرہ رہتے ہوتے تھے، تو یہ وہاں سے گزرنا بھی ان کو ہوتا تھا، اس جنگل سے مجبوری تھی، تو یہ جا کے نا ان کے لیے چیزیں رکھتے تھے، کھجور، مکھن، ستو وغیرہ، تاکہ وہ کھائیں۔ وہ کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں، بلکہ بعض عامل حضرات کو آپ نے شاید دیکھ کر سنا ہو کہ کسی سے جنات ہٹاتے ہیں نا تو پھر
وہ کسی جگہ پر ان کے لیے مٹھائی رکھتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں جی. تو ان کے لیے رکھتے ہوتے تھے، وہ کھاتے ہوتے تھے، بہت خوش تھے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ ایمان لے آئے اعتزاز. لیکن یہ پھر بھی اس کے بعد بھی ان کی پوجا کرتے رہے، ان کے نظر انہیں یاد کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، تم سے کوئی نہ تکلیف ہٹا سکتے ولا تحویلا، اور نہ پھیر کر کسی اور کے سر ڈال سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی رب الوسیلہ، یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں نا وہ خود اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کون مسلم سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور اس کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اسے ڈرا جائے. تو اس سے مراد جو ہے نا وہ جنات ہے، کہ جنات تو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ جو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اور آپ کو راضی کرنے کے اعمال کرتے ہیں کہ کون جو ہے نا ہم میں سے زیادہ رب کے قریب ہو جائے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو جنات تو مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑا ابھی تک نہیں. فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. فرماتے ہیں کوئی بستی ایسے نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے قیامت والے دن، یا اسے قیامت سے پہلے اسے عذاب دینے والے. یہ جن کی پوجا کرتے ہیں مزاراتوں پر یا ادھر ادھر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم ختم کر دیں، اور جو اس طرح کرتے ہیں ان کو عذاب دیں، ہلاک کر دیں. کان ذالک فی الکتاب مستور، یہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا. وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم نشانیاں بھیج دیں، مگر اس بات ہے کہ پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا. مشرکین مکہ معجزات، فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے. اس صفا مروہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دیا جائے، ادھر آس پاس پہاڑ ہے ادھر ادھر کر دیا جائے، اس طرح ان پہاڑوں کو سبز بنایا جائے وغیرہ ذالک. یہ کرے تھے وہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزات تو ہم بھیج سکتے ہیں، نازل کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں ان کو، لیکن اس سے پہلے لوگوں نے بھی معجزات کو جھٹلایا ہے، یہ بھی جھٹلائیں گے. پہلے بھی ہم فرمائش معجزات دے چکے ہیں، فرمائش معجزات ہم نازل کر چکے ہیں، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، تو یہ بھی جھٹلا دیں گے، پھر تو عذاب آئے گا. اور اسی فرمائش معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی تھی روشن، اس پر ظلم کیا انہوں نے. صالح علیہ السلام قوم سمود کو دعوت دیتے رہے، وہ مذاق اڑاتے رہے. آخرکار انہوں نے کہا ہمیں اونٹنی چاہیے.
اونٹنی بھی چٹان سے نکال کے دے دو ہمیں. وہ لوگ چٹانوں میں گھر بناتے ہوتے تھے. کبھی زلزلہ آتا ہے گھر گر جاتے ہیں، بارش وغیرہ چٹان کے اندر گھر بناتے تھے کہ وہ محفوظ رہتے ہیں، زلزلے میں ہلتے نہیں. مشینوں کے بغیر، مشینری کے بغیر اب بھی ان کے گھروں کے نشانات موجود ہیں. تو کہنے لگے چٹان سے نکال. تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا ٹھیک ہے، جس چٹان سے کہتے ہیں اس چٹان سے نکال کے دیں گے آپ کو. صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اونٹنی نکلے گی چٹان سے. انہوں نے کہا اونٹنی نکلے گابن اونٹنی ہو. ہاں جی، جس چٹان کے بارے میں تم کہتے نکلے گی. ایک دن متعین ہو گیا، فلاں دن سارے جمع ہو جائے، بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں سارے لوگ جمع ہو گئے، اور یہ کہ وہ جس چٹان پر ہاتھ رکھیں گے اسی سے نکلے گی. تو وہ دن آیا، انہوں نے ہاتھ رکھا چٹان پر، فوراً چٹان نے حرکت کی، کھل گئی، اس میں سے اونٹنی نکلی گابن، یعنی پیٹ اس کا ہل رہا تھا، گابن اونٹنی تھی. تھوڑے دن بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا. لیکن ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس کے بعد فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا اس پر، اونٹنی کو زخمی کر دیا. سمجھ آگے کے لیے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، زخمی کے لیے اس کو پاؤں. وہ اونٹنی تھی، ظاہر ہے کہ وہ خلاف عادت پیدا ہوئی تھی، تو پانی جب پیتی تھی نا تو سارا پانی پی جاتی تھی. تو باری مقرر کی گئی. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، لکم شرب ولہا شرب یوم معلوم. ایک دن باری اس کی، ایک دن باری تمہاری. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو خیر فرمائش سے موج جاتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا ان پر. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا کہ رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا تھا، مگر آزمائش لوگوں کے لیے. دکھاوا سے رؤیا سے مراد معراج، کہ جو معراج آپ کو کرائی تو وہ ایک آزمائش تھی. لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صدیق اکبر نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابوبکر صدیق آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی پر ہاتھ لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرپائی پہ نہیں ہے، بستر پہ نہیں ہے. صبح عرض کیا رسول اللہ میں آئے تو آپ نہیں تھے. انہوں نے کہا میں تو معراج پہ گیا تھا، ساتوں آسمان سے اوپر گیا تھا. فوراً صدیق اکبر نے تسلیم کی یہ بات. اس وجہ سے ان کا نام کیونکہ تصدیق کی انہوں نے تو ان کا لقب پڑ گیا صدیق. لیکن مشرکین مکہ نے انکار کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں مسجد اقصیٰ پر اوپر وہ سوال کرنے لگے، جی مسجد اقصیٰ میں کتنے بڑے مینار ہیں، کتنے چھوٹے مینار ہیں، کتنے کھڑکی ہے، سنگ مرمر کے کتنے پتھر ہیں، فلاں کے کتنے پتھر ہیں. یہ لوگ جاتے ہوتے تھے وہاں پر نا. اب یہ کون شمار کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو اتنا عرصہ ہو گیا، آدھا سال تو ہو گیا ادھر اسی کلاس میں بیٹھتے ہو اس جگہ پر. تمہیں پتہ ہے استخانے میں کتنے پنکھے ہیں، تمہیں پتہ ہے کتنے روشن دان ہیں. تمہیں یہ تو نہیں پتہ، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کتنے ستون ہیں، یہ بھی نہیں پتہ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو کوئی شمار نہیں کرتا. تو اس طرح روزانہ ان سے پوچھتے ہوتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ آئے، سارے سوال کرنے لگے. تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں فَجَلَّ اللَّهُ لِي الْبَيْتَ الْمَقْدِسَ، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دی
بیت المقدس کو میرے سامنے کر۔ وہ پوچھتے رہے، میں جواب دیتا رہا، دیکھ دیکھ ہکا بکا رہ گئے وہ۔ تو یہ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جو ملعون جس درخت پر لعنت کی گئی ہے نا، وہ بھی آزمائش ہے۔ مراد اس سے شجرۃ ملعونہ سے مراد کون سے درخت ہے؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، ٹھوہر اس کو کہتے ہیں، وہ درخت آزمائش ہے۔ وہ دوزخ میں ہوگا۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آگ میں تو ہم نے کبھی نہیں سنا کوئی درخت، کوئی پودا اگتا ہو، آگ میں درخت ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ مذاق اڑاتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ سمندر ہے، ایک طرح کا ایک جانور ہے نا، اس کی کھال سے نہ کپڑا بنایا جاتا ہے، کپڑا بنتا ہے، اور کپڑا جب میلا ہو جائے نا، گندا ہو جائے تو پانی سے نہیں صاف ہوتا، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں صاف ہو جاتا ہے، جلتا نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ اس پر قادر ہے، وہ دوزخ میں کیا کر دے، درختوں کو کھا دے، اس پر اللہ قادر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کیے سب نے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں گا اس مخلوق کو جو آپ نے گارے سے پیدا کیا؟ یہ سجدہ فرشتوں سے کہا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی ناجائز ہے۔ تو آدم کو سجدہ کرے فرشتوں سے، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں سجدہ کروں گا اس مخلوق کو جو آپ نے گارے سے پیدا کی۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کو بھی حکم تھا، سورہ اعراف میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، آیت کھول کر بتایا۔ جی بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بتا چکا ہوں، تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ جب شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر کیوں اس پر اس کی سرزنش کی ملامت کی؟ جب اس فرشتوں کو ہے تو اس کو تو حکم نہیں تھا۔ تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جی اذ امرتک، سورہ اعراف کی آیت میں واضح طور پر موجود ہے، جب میں نے تجھے حکم کیا۔ اچھا فرمایا اس کو اپنے گارے سے پیدا کیا، اس کو میں سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، خلقت الملائکۃ من نور، لیکن نور وہ جو مخلوق نور ہے، ایک نور اللہ کا بھی ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور نہیں، ایک نور مخلوق ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہ نور مراد جو مخلوق ہے۔ قال ارائیتک، بتائیں آپ یہ جو مخلوق ہے جس کو آپ نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر آپ نے مجھے مؤخر کیا قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد پر غالب آؤں، احتنکن غالب آنا، یا کسی کو جو ہے نا جڑ سے اکھاڑنا،
مگر تھوڑے سے لوگ چھوڑ کر باقی کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاذهب، جاؤ تم جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو بے شک جہنم بھی تمہارا بدلہ ہے پورا کا پورا، سب کو جہنم میں داخل کروں گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، استفزاز قدم اکھاڑنا، اکھاڑو قدم جس کی تم طاقت رکھتے ہو اس کی، ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز خوبصورت بناؤ، اپنے گانے بجانے کے ساتھ، سمجھ آ گئی، اور اس طرح کی آوازوں کے ساتھ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور کھینچ لاؤ ان پر اپنے سوار اور پیدل لشکر، اور شریک ہو جاؤ ان کو، ان کے مال اور اولاد میں ان کے وعدے کرو، اور نہیں وعدے کرتا شیطان ان سے مگر وہ دھوکہ ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پر، میرے بندے جو ہیں نا ان پر تجھے کوئی زور نہیں، تو زبردستی نہیں کر سکتا۔ جو میرے نیک بندے ہیں تم جتنا روکو گے ان کو وہ تہجد پڑھیں گے، جتنا روک سکتے ہو روکو، روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو، وہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، وہ اشراق چاشت تہجد قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، وہ گناہوں سے بچیں گے، وہ گانے بجانے فلمی ڈرامے نہیں دیکھیں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو کشتیاں تمہارے لیے چلاتا ہے دریا میں تاکہ اس کو تم فصل تلاش کرو، وہ بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی دریا میں تو جن کو تم پکارتے وہ سارے کھو جاتے تم سے، مگر صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ سے واقعہ تو عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا نا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا، حبار بن الاسود جس نے زینب رضی اللہ عنہ کہ اونٹنی کو گرایا تھا وہ زخمی ہو گئی تھی، حمل بھی ان کا ضائع ہو گیا تھا، وہ بھی، صفوان بن امیہ وہ بھی بھاگ گیا۔ تو اکرمہ کے اہلیہ ام حکیم رضی اللہ عنہ بعد مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی مسلمان نہیں ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا میرے شوہر اکرمہ کو بھی معافی ہے، اس کی بھی معافی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی۔ اکرمہ جو ہے نا بھاگ چکے تھے جدہ میں، بندرگاہ اس وقت جدہ بھی جدہ ہی ہے مکہ مکرمہ کے قریب، وہاں میں کشتی میں سوار ہو کے نا بھاگنے گئے تھے، وہ کہ اب خیر نہیں ہے۔ تو میں حکیم نے کہا اے رسول اللہ آپ کوئی نشانی دے دیں میں اپنے شوہر کو دکھا سکوں کہ واقعہ آپ کو معافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کر دے دی کہ یہ لے جاؤ۔ تو وہاں سے نکلی ان کی اہلیہ اور جدہ پہنچی، ساحل سمندر میں کھڑی ہے، وہاں سے کشتی میں وہ بیٹھ کے اکرمہ، کشتی جب چل پڑی آگے نا طوفان آ گیا، موجیں آ گئی ہر طرف۔ اب انہوں نے کسی نے کہا یا عزا اغثنی، اے عزا، عزا جو بت کرا میری مدد کر۔ کسی نے کہا یا لات اغثنی، اے لات مدد کر۔ کسی نے منات اغث نے کہا۔ وہ ملاحق کہنے لگے اے لات ملات یہ عزا ادھر نہیں چلتے، اللہ کو پکارو۔ اب یہاں پر اللہ کو پکارو گے نا تو وہ تمہیں اس سے نجات دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اللہ کو پکارنے لگے تو طوفان ہٹ گیا۔ اب اکرمہ کہنے لگا دل میں کہ اگر اللہ نے ہی
اس کو دور کرنا، اس تکلیف کو یہ نہیں دور کر سکتے، تو ان کو ہم کیوں جو ہے نا وہ پکارتے ہیں، ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اگر موقع مل گیا تو میں اسلام لاؤں۔ خیر وہ کشتی نہ چل سکے، واپس آ گئے۔ جب اترے کشتی سے جو اہلیہ کھڑی تھی ان کی، وہ کہنے لگے دل میں، یار یہ تو بڑا خراب ہو گیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، عورتوں کو بھگا دیا۔ تو جب آئے اہلیہ سے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ہاں جی خیریت۔ کیسے آئی ہوں؟ آپ کو معافی کا اعلان ہے، معاف کر دیا۔ ایسے وہ پگڑی انہوں نے ایسے چپ رکھی ہوئی تھی اپنے بغلوں میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی دی ہے۔ تو اس کے بعد خیر اکرام آ گئے اور پھر کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ فلما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر منہ موڑتے، پھر اعراض کرتے ہیں۔ تو انسان ہے بڑا ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس بات سے امن میں ہوگا کہ وہ تمہیں دھنسا دے خشکی میں؟ کیا خشکی میں تمہیں عذاب نہیں دے سکتا کہ خشکی میں آ کر تم اللہ کو بھول جاؤ؟ یا تم پر حاصل ایسا طوفان نازل کرے جس میں مٹی اور کنکریاں ہو، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی وکیل کہ تمہیں دھنسا دے خشکی میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی کچھ نشانی ہے نا، فرمایا ایک تو قحط ہوگا، قحط ساری ہوگی سخت قسم، اس کے بعد دجال آئے گا، دجال آنے سے پہلے قحط اس کے دجال ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 3 جگہ پر، یہاں پر فرمایا خسف ہوگا نا، خسف دنسنا زمین، 3 جگہوں پر دنسنا ہوگا۔ خسف فی المشرق، ایک خسف مشرق میں ہوگا کہ کچھ زمین جو ہے نا وہ دھنس جائے گی، کچھ علاقہ دھنس جائے گا زمین میں۔ اور فرمایا خسف فی المغرب، ایک خسف مغرب کے علاقے میں ہوگا، وہاں پر بھی کچھ علاقے، کچھ دیہات، کچھ زمینیں دھنس جائیں گی۔ اور فرمایا خسف فی جزیرۃ العرب، اور ایک خسف جو ہے نا وہ جزیرہ عرب میں ہوگا، کچھ علاقے اس طرح دھنس جائیں گے۔ تو یہ ہوگا تو فرمایا ان یخسف بکم جانب البر، تو تمہیں خشکی کی جانب میں بھی دھنسا سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو گئے اس میں کیا کہ ہم وہاں سے نجات ملی ہمیں طوفان سے، بے فکر ہو گئے۔ ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ، یا تم امن میں ہوگا کہ وہ تمہیں دوبارہ اس میں اٹھا دے طوفان، پھر تم پر تیز ہوا، گھونجدار ہوا بھیج دے، تمہیں غرق کر دے اس ناشکری کی وجہ سے تم نے کی ہے، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی تبعیہ پیچھا کرنے والا، مطالبہ کرنے والا کسی بھی چیز کا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم نے ان کو سوار کیا خشکی میں، تری میں، اور ان کو پاکیزہ رزق دیا، اور ان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ انسان کو کتنی فضیلت دی ہے، انسان کو کتنا معزز بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، کتنا محترم بنایا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ناشکری کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ جی بہت لمبا چوڑا سوال ہے یہ، تو زبانی پوچھ رہے ہیں یا کوئی سوال فتویٰ لینا ہے اس کا؟ جی لمبا سوال ہے۔ جی السلام علیکم جناب استاد محترم، سوال کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد قبر پر مٹی ڈالے جاتے ہیں، پھر قبر پر سورہ بقرہ کی پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر تلاوت 2 آدمی کرتے، ایک سرہانے دوسرا پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر، تو کیا یہ تلاوت ایک آدمی بھی کر سکتے ہیں؟ اس طرح کچھ لوگ مذکورہ دونوں رکوع کی تلاوت کے ساتھ سورہ ملک اور سورہ مزمل کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ نیز یہی لوگ آخر میں قبر پر اذان بھی دیتے ہیں، جب سب لوگ قبرستان سے نکل آتے ہیں، اس وقت آدمی قبر پر اذان دیتا ہے سرہانے کھڑے کر۔ اس کو کیا دیکھو، پہلے جو بات ہے نا، تلاوت جو ہے نا وہ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، 2 آدمی کو کرنا ضروری نہیں ہے، ایک بھی کر سکتا ہے۔
اور تلاوت صرف سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیت، سورہ مزمل، سورہ ملک کا ذکر ہے۔ روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات اس کا ذکر ہے، اور قبر پر اذان نہیں دینی، بس اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا۔ فرماتے ہیں السلام علیکم استاد محترم، کچھ دن قبل جو فائز عیسیٰ والا واقعہ پیش آیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے نے بہت اچھا کام کیا، اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں، وضاحت فرما لیں۔ لیکن کل بھی مشکات کے سوال میں بھی میں نے مشکات کی کلاس میں بھی یہ لوگ ساتھی نے پوچھا، میں بتا چکا ہوں، بہت بری حرکت کی ہے اس نے، جس نے بھی کی ہے بہت بری حرکت کی ہے۔ کسی پر لعنت کرنا، ایک تو مسلمان پر لعنت کرنا ویسے بھی جائز نہیں، دوسری بات ایک معزز شخص ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہے، اس کو برا بھلا کہنا یہ جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کسی بھی انسان پر لعنت کرنا یا گالی دینا، برا بھلا کہنا، اتنی بری حرکت کا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کافروں کے جو بت ہیں نا، جن کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا مت کہو، بتوں کو برا بھلا مت کہو، جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو انسان کو کیسے کہہ سکتے تم پر لعنت ہو؟ جبکہ اہلیہ ساتھ ہو، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتہ، اہلیہ بھی سنے ساتھ تھی نا، بیٹی بھی ساتھ تھی، کتنی بری بات ہے، آپ نے اس کو بے عزت کیا اہلیہ اور بیٹے کے سامنے۔ تجھے کر تیری بیوی کے سامنے ایسے کرے، تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نہیں تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دو نا۔ تیرے ساتھ کوئی یہ کرے تیری بیوی کے سامنے، بیٹی کے سامنے، خاندان کے سامنے، سب کے سامنے، یہ بری بات ہے۔ انسان ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو جانور ہے، وہ جو بھی ہے جیسے ویسا ہے، جیسے اس کے اعمال جیسا بھی اللہ کو بتا، لیکن بے عزت تو کسی کو بھی نہیں کرتے بھائی، کافر کو بھی نہیں کرتے، یہ تو بہت بری بات ہے جی۔ استاد محترم السلام علیکم، سوال ہے کہ جو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ کی روح اوپر گئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں آپ خود گئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں وضاحت۔ دیکھو روح نہیں، یہ کوئی منامی نہیں معراج تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گئے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ گئے چرپائی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خود گئے تھے نا، اور ملاقات تو ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، نماز فرض ہوئی ہے، دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا یہ سوال کرنا چاہیے۔ ملاقات ہوئی ہے، ہاں، اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے، باقی تو ملاقات ہوئی ہے نا، گفتگو ہوئی ہے، نماز فرض ہوئی ہے، 3 گفٹ ملے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں معراج کے شب۔ استاد چشمائی کا نصاب کتنا ہے؟ جتنا بڑھیں گے اتنا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ تک پہنچا دیں، سورۃ طٰہٰ تک۔ آگے ہمارے وہ ریاض الصالحین بھی بہت زیادہ رہتی ہے، اس کی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ استاد مطلب کیا عثمان کو دیکھنا جو ارطغرل کا بیٹا ہے وہ بھی گناہ ہے؟ دیکھیے گا، اگر اس میں مطلب ہے کہ پردے کا لحاظ ہو، خواتین باپردہ ہو، سر کے بال وغیرہ نظر نہ آتے ہوں، تو ایک میوزک وغیرہ اس میں نہ ہو، تو ایک تاریخی واقعہ کے طور پر اس کی سیریز دیکھ سکتے ہیں، لیکن غیر شرعی جو کام اگر ہوں تو وہ نہیں دیکھ سکتے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن وقت کا ضیاع ہے، تو وقت کا ضیاع ہے تو اس لیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔